دور کسی جنگل میں ایک ٹونی چڑیا رہتی ہے۔ اس نے کئی سالوں بعد ایک انڈا دیا تھا، لیکن وہ بھی جنگل میں آئے طوفان کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ٹونی چڑیا بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک دن وہ ندی پہ پانی پینے گئی۔ اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ اس کے انڈے کے ماں باپ کدھر ہیں۔ وہ وہاں انڈے کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے ماں باپ کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہو گئی لیکن اس انڈے کو لینے اور اسے دیکھنے کوئی نہ آیا۔ اصل میں وہ انڈا جنگل میں آئے طوفان کی وجہ سے ادھر ادھر گر گیا تھا اور ٹوٹنے سے بھی بچ گیا تھا۔ پھر ٹونی چڑیا اس انڈے کو اپنے گھونسلے میں لے آتی ہے۔ وہ اس انڈے کی اپنے انڈے کی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ پھر کچھ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور اس انڈے سے ایک بلبل کا بچہ نکلتا ہے۔ اصل میں وہ انڈا ایک بلبل کا تھا اور ٹونی چڑیا اس انڈے سے اور اس بچے سے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہے اور ان کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ بچہ ٹونی کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ ٹونی کے گھونسلے کے پاس ہی ایک کوا رہتا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اچھا، ٹونی کی بچی تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتی ہے اور دوسرے کے بچوں کو پال رہی ہے اپنے گھونسلے میں۔ یہ اس بیچاری بلبل کا انڈا چرا لائی اور اسے اپنا ہی انڈا بتا رہی ہے۔ میں ابھی جاتی ہوں بلبل کے پاس اور بتاتی ہوں اسے جا کے۔ وہ کوا بلبل کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ پھر بلبل اور وہ کوا اس چڑیا کے پاس آتے ہیں۔ یہ ٹونی چڑیا تو پکی چور ہے، بلبل اسی نے تمہارا انڈا چرایا ہوگا۔ ہاں یہ سچ ہے، میں اس لیے نہیں بتا رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھ سے میرا بچہ نہ چھین لے، ٹونی چڑیا نے کہا۔ لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ میں نے وہ انڈا چرایا تھا، مجھے وہ انڈا ندی کے پاس ملا تھا۔ بلبل تم میرا مانو، میرا کہنا مانو، میں نے یہ انڈا وہاں سے اٹھایا ہے، ندی کے پاس سے۔ اگر تم سچی ہوتی تو یہ بات ہم سب کو بتاتی، بلبل نے کہا۔ بلبل اب میں بھی اس بچے کے بغیر نہیں جی سکتی، میں نے پل پل انتظار کیا ہے اس بچے کے باہر آنے کا، ٹونی چڑیا نے کہا۔ بچے نے کہا، مما یہ پرندے آپ سے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ بچے یہ تجھے مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، ٹونی چڑیا نے کہا۔ بلبل پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے، میں اس کے بغیر بچے کے بغیر اب نہیں رہ سکتی، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ کیسے چلی جائے اپنے بچے کے بغیر؟ کوے نے کہا۔ بلبل تم اپنا بچہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، دیکھتے ہیں یہ کیسے روکتی ہے تمہیں۔ یہ ایسے نہیں مانے گی تو میں باقی پرندوں کو اکٹھا کرتی ہوں۔ بلبل اس بچے کو اٹھا لیتی ہے۔ بچے نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں اپنی مما کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میرے بچے یہ تمہاری مما نہیں ہے بلکہ ایک چورنی ہے، نہیں ہوں تمہاری مما۔ ایسے کہتے ہوئے بلبل اس بچے کو لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی رونا شروع کر دیتی ہے کہ کیوں لے گی میرے بچے کو، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ یہ لو میرے بچے، یہ پھل ہے، اسے تھوڑا سا کھا لو، یہ بہت نرم ہے، بلبل نے کہا۔ بچہ بولا، نہیں آنٹی آپ اچھی نہیں ہیں، آپ بہت گندی ہیں، آپ نے میری مما کو مجھ سے جدا کر دیا ہے، آپ میری مما نہیں ہو، میں آپ سے لے کے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، آپ مجھے میری مما کے پاس چھوڑاؤ۔ بلبل اس بچے کو بہت سمجھاتی ہے لیکن وہ بچہ نہیں سمجھتا، نہیں کچھ کھا رہا تھا، نہیں کچھ پی رہا تھا اور کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے بچے میں تمہاری مما ہوں اور تم میرے بچے ہو، یہ تب کی بات ہے جب تم اس دنیا سے ایک بہت تیز طوفان آیا تھا اور میرا انڈا ندی میں گر گیا تھا، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملا، تم اسی انڈے سے نکلے ہو اور وہ چڑیا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تو بیٹا پھر میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں؟ بلبل نے اداس ہو کے کہا، میں آپ کے پاس کبھی نہیں رہوں گا، مجھے میری مما کے پاس چھوڑ آئیں، میں اپنی مما کے بغیر مر جاؤں گا، مجھے چھوڑ آئیں۔ یہ سن کر ماما بلبل خاموش ہو جاتی ہے۔ بلبل تمہارے بچے کو تو تیز بخار ہے، کیسا اس کا جسم گرم ہو رہا ہے، آپ ہی بتائیے مجھے، یہ میرا بچہ اپنی ماں ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، مجھ سے نہ ہی کچھ کھا رہا ہے اور نہ ہی کچھ پی رہا ہے۔ چھوٹے بچے تم اپنی ضد چھوڑ دو، یہی تمہاری مما ہے۔ اچھا تم یہ دیکھو، تم بالکل اپنی مما جیسے لگ رہے ہو، لیکن مجھے میری مما کے پاس چھوڑو، میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، لوگ جھوٹے ہو، سب گندے ہو، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ طوطا ساری باتیں سن کر ٹونی کے پاس جاتا ہے۔ نہیں تم پریشان نہ ہو، اگر یہ غلطی تم سے ہوئی بھی ہے تو تم بھول جاؤ، ایسا حال کیا ہوا ہے تم نے۔ طوطے نے کہا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم دیکھے جا رہی ہو لیکن مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی؟
टूनी चिड़िया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ऐसे ही बैठी हो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे मेरा ही बच्चा ला दे। वो मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा, मैं ही उसकी माँ हूँ। मेरा बच्चा मुझे ला दे, वो मर जाएगा मेरे बगैर। मैं जाता हूँ बुलबुल की तरफ, तुम मेरा इंतजार करो और कोशिश करूंगा तुम्हारे बच्चे को लेके ही वापस आऊं। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। वो सीधा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। उसे जाके कहता है, बुलबुल, मैं टूनी चिड़िया का दोस्त भी हूँ और उसका हमसाया भी। मैंने सारी जिंदगी उसे गलत काम करते नहीं देखा। मासूम चिड़िया तो हमेशा दूसरों की मदद करती है। हाँ, उसे इस हालत में देख के आया हूँ कि अगर ये बच्चा उसे नहीं मिला तो वो मर जाएगी। अंकल, आप मेरी मम्मा के दोस्त हो, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाओ। चिड़िया के होता तो वो अंडा नीचे गिरता ही माँ हो, और माँ बनकर सोचो, जिसने उस अंडे की हिफाजत की और पल पल इंतजार किया उस बच्चे के बाहर आने का। कैसे भूल सकती है इस बच्चे को? मैं जान गई हूँ और अब मान भी गई हूँ कि मैं इस बच्चे की मम्मा नहीं हूँ। इस बच्चे की माँ वो टूनी चिड़िया है। बुलबुल ने कहा, चलो मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे और इस बच्चे को टूनी चिड़िया के पास छोड़ के आती हूँ। बुलबुल ने कहा, और फिर मिट्ठू और बुलबुल उस बच्चे को लेके टूनी चिड़िया के पास चल पड़ते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया, मेरी जान, मेरे बच्चे आ गए। तो फिर वो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, अगर रिश्तों में प्यार और अपनापन ना हो तो खून के रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। अगर प्यार हो तो वो रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।